سائل کہتا ہے کیا اللہ کے پاس ایک قدم ہے یا دو؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس اثر کو کس چیز پر محمول کریں گے جس میں ہے کہ کرسی دونوں قدم کی جگہ پر ہے؟ یعنی کرسی جو جس کا ذکر آتا ہے کرسی کا، تو اس سے کرسی سے کیا مراد ہے؟ موضوع القدمین کا لفظ آتا ہے کہ کرسی سے وسیع کرسی و سماوات والارض، تو اللہ کی جو کرسی ہے زمین و آسمان کو وسیع ہے، تو کرسی سے کیا مراد ہے؟ تو بتایا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح روایت ہے، اثر ہے، اور یہی کرسی سے لوگوں نے الگ الگ چیز، بہت سارے لوگ تو باطل فرقے والے یا جو سمجھ نہیں پاتے وہ کرسی جو عام کرسی ہوتی ہے اسی کو مراد لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی کی اپنی اپنی سمجھ ہے۔ ہاں، تو ابن عباس جو کہ ترجمان القرآن ہے بھائی، ان کی بات صحیح ہوگی۔ ٹھیک ہے، کرسی کسے کہتے ہیں، وہاں پر کیا مراد ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد موضوع القدمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ، یہ جو ہے اس کو کرسی کہتے ہیں۔ قرآن میں جو کرسی ہے اس سے مراد یہی ہے، اللہ کی کرسی سے مراد۔ تو مطلب اس روایت سے، اس اثر سے پتہ چلتا ہے دو قدم کا ذکر، دو قدم ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، اس میں قدم کا لفظ آیا ہے، تو وہاں مطلب نہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک قدم دو قدم، لیکن قدم کا ذکر آتا ہے۔ تو وہی جو ہے گویا تفصیل طلب کیا جا رہا ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ ہاں، تو شیخ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے اہل سنہ والجماعہ کے حساب سے جو کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج پر سمجھتے ہیں اور وہ کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات کا، چاہے وہ صفات فعلیہ ہوں یا صفات ذاتیہ ہوں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی غلط تعویل کرتے ہیں۔ تو تعویل میں انکار ہی آتا ہے کہ ایک چیز جو حقیقی معنی ہے اس کو انکار کر دو اور پھر دوسرا معنی مراد لے لو، تو وہ وہاں پر جو معنی حقیقی مراد اس کو تو انکار کر دیا آپ نے نا، تو گویا صفات کا انکار کرنا ہو گیا۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے جو باطل فرقے ہیں سب، اکثر تقلیدی فرقے ہیں، وہ سب انکار ہی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہیں گے یہاں قدم سے مطلب یہ ہو جائے گا ایسا ہے، اسے جسم لازم آئے گا، اور جب جسم تو اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہونا لازم آئے گا، اور پھر جسم جو ہے یہ جگہ لیتا ہے، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہے، اور جب کسی مکان میں ہوگا کسی جگہ میں ہوگا جس کا مطلب اسے سمت لازم آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس قدم ہے، تو پھر قدم کا انکار کر دیں گے، تو پھر کیا مراد ہے؟ پھر اس کا کوئی دوسرا ادھر ادھر غلط معنی لا کر کے وہاں پیش کریں گے جو وہاں مراد نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ گھماتے ہیں۔ ارے بھائی تو اپنا دماغ کیوں ادھر ادھر گھما رہے ہو؟ کیا صحابہ نے ایسا گھمایا اپنا دماغ؟ جو چیز آیا اس کو ویسے ہی مان لیا۔ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ بھائی اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا له الامثال، کوئی مثال بیان ہی نہیں کرنا، سوچنا ہی نہیں ہے، بس اللہ کے پاس قدم ہے بس۔ ہم اپنے قدم کو کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق جیسا ہوگا وہ، جو بھی جیسے مثال کرسی ہے، اب کرسی جو ہے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، کرسی وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی السماوات وسع کرسی السماوات، اللہ کی کرسی، تو اللہ کی کرسی، اب آدمی جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہے اسی کو سوچنے لگے، یہ تو غلط ہے نا؟ کیوں آپ سوچ رہے ہو بھائی؟ اب اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے تو مانا نا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کرسی اسے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم کی جگہ، ختم مراد۔ اب اگر انسان اپنی طرح سوچنا شروع کر دے کہ ہم جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ تصور، مطلب آپ تعجب کرو گے، اسرار مطلب ایسے ہی بیان کرتے ہیں الٹا سیدھا، کرسی ورسی کو بتاؤ اب جا کر کے سنو،